سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت پاک اور ان کی شہادت۔ مختصر سے وقت میں جناب کی سیرت کے کچھ پہلوؤں کو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث اور قرآن پاک کے ذریعے پیش کروں گا۔ مالک کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک کریم میری زبان پر کلمۃ الحق جاری، سب کو سن سنا کر قرآن اور حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ محترم سامعین کرام، یہ ماہ ذوالحج، حج اور عید کے علاوہ خلیفہ سوم، داماد رسول، جامع القرآن، پیکر شرم و حیا، شہید مظلوم مدینہ سیدنا عثمان کی وجہ سے بھی اہمیت کا حامل ہے۔ ماہ ذوالحج میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت منعقد ہوئی، تو اس وجہ سے بھی اللہ رب العزت نے اس ماہ مبارک کو بے پایاں، بے انتہا، بے شمار اہمیت کا حامل قرار دیا ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل و کی متعدد آیات میں آئے ہیں، جن کا ذکر قرآن مجید کی آیات بینات سے اشارتاً اور کنایتاً ملتا ہے، اور ایک مقام وہ ہے جس مقام کو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا۔ کہ کریم غفور الرحیم نے ارشاد فرمایا، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ، کہ اللہ رب العزت ان مومنین سے راضی ہو چکا ہے جنہوں نے اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی بیعت کی ہے درخت کے نیچے۔ یہ آیت، اس آیت پاک کا اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک تاریخی تعلق ہے۔ بیت رضوان کے نام سے، بیت رضوان کے عنوان سے ایک واقعہ وقوع پذیر ہوا ہے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں، جس کا آگے چل کر تذکرہ کروں گا۔ تو مالک کائنات فرماتا ہے کہ اللہ رب العزت ان تمام مومنین صحابہ کرام سے راضی ہو چکا ہے جنہوں نے درخت کے نیچے حضور علیہ وآلہ وسلم کی بیعت کی ہے، اور اللہ رب العزت نے ان کے قلب پر نگاہ کی ہے اور دیکھا ہے کہ یہ جو بیعت کرنے والے صحابہ کرام ہیں، ان کے دل میں کسی قسم کی ریاکاری، دھوکہ اور دجل و فریب نہیں ہے۔ یہ جو بیعت کر رہے ہیں حضور کے دست اقدس پر، محض صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ جب میں نے دیکھا کہ ان کے دلوں میں کسی قسم کی ریاکاری، تو کیا ہوا؟ فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ، تو اللہ رب العزت نے ان کے دلوں پر سکون طاری کر دیا اور ان کو جنت کا مالک بنا دیا۔ محترم سامعین کرام، قبل اس کے کہ ہم سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل و کمالات بیان کریں، ان کا جائزہ لیں، ضروری معلوم یہ ہوتا ہے کہ ان کی حالات زندگی کا مختصر سا خاکہ ان کے خاندانی دیا جائے کہ وہ کون شخصیت ہیں اور ان کا حضور کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ حضور کی ایک تعلق صحابیت کی وجہ سے ہے، وہ تو ہے ہی ہے، وہ صحابیت کا جو تعلق ہوتا ہے وہ سب سے نرالا تعلق ہے، اور ایک تعلق خاندانی تعلق ہوتا ہے کہ آیا کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا حضور کے ساتھ تعلق کیا ہے، اس کو بیان کرتے ہیں۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا نام عثمان تھا، نام عفان تھا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب غنی تھا، اور یہ غنی ان کی سخاوت کی وجہ سے شہرت پا گیا تھا ان کی حیات طیبہ میں ہی، اور ان کا آپ کا تعلق قریش کے نامور قبیلہ بنو امیہ کے ساتھ تھا۔ سیدنا عثمان غنی کی والدہ ماجدہ اور سیدنا عثمان غنی کے والد گرامی
سے سلسلہ نسب حضور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آباء و اجداد میں سے عبد مناف کے ساتھ جا کر ملتا تھا، یعنی حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد کا اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے آباء و اجداد کا سلسلہ نسب جس ہستی پر جا کر یکجا ہوتا تھا حضور اور سیدنا عثمان غنی کا، اس ہستی کا نام عبد مناف ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک کے ساتھ خاندانی تعلق بھی ہے۔ وہ خاندانی تعلق ایسا ہے کہ حضور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سکی پھوپھی جان ہے وہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نانی جان ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ حضور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سکی پھوپھی ذات بہن ہیں۔ اس لحاظ سے، اس اعتبار سے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھانجے ہوئے۔